ڈونما کے یہودی لفظ ڈونما کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں کیونکہ یہ لفظ لغوی پہلو سے ترکی لفظ ڈونمک سے لیا گیا ہے جس کے معنی مرتدیہ یا تذبذب کا شکار، لیکن دینی نقطہ نظر سے اس لفظ کا ایک خاص مفہوم ہے، وہ یہ کہ ایک نیا دینی گروہ جس کی طرف حاخام شبتائی نے لوگوں کو دعوت دی جو پرلے درجے کا مکار اور جھوٹا تھا رہا۔ اس لفظ کا سیاسی مفہوم تو اس سے مراد یہودیوں کا ایک ایسا گروہ ہے جو حکومت کی پوری فرما برداری کرتا تھا۔ 21ویں صدی سے ڈونما کے لفظ کا ایک خاص معنی میں ان یہودیوں پر اطلاق ہونے لگا جو اسلامی ملکوں میں رہائش پذیر تھے، بالخصوص صوبہ سالانیک میں عثمانیوں نے ڈونما کے نام کا اطلاق یہودیوں پر اس بات کی وضاحت اور بیان کے لیے کیا جو لوگ یہودیت سے اسلام کی طرف پلٹ آئے ہوں، لیکن بعد میں یہ اندلس کے ان یہودیوں کا علم بن گیا جنہوں نے دولت عثمانیہ میں پناہ لی اور بظاہر اسلامی عقیدہ کو قبول کرنے کا اعلان کیا۔ فرقہ ڈونما کا بانی شبتائی کذاب ہے جس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ 19ویں صدی کا مسیح منتظر ہے، کیونکہ اس دور میں یہ افواہ پھیلی ہوئی تھی کہ مسیح 1648 عیسوی میں ظہور فرمائیں گے، وہ یہودیوں کی قیادت کریں گے اور پوری دنیا پر ان کی حکومت ہوگی جس کا دارالحکومت فلسطین ہوگا۔ مسیح منتظر کا نظریہ یہ یہودی معاشرے میں ان دنوں پوری طرح چھایا تھا اور قدیم یہودی حلقے مسیح کے عنقریب ظہور پر ایمان رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے شبتائی کی دعوت کو فلسطین، مصر، مشرقی یورپ کے یہودیوں کی طرف سے بہت تائید حاصل ہوئی، بلکہ بہت سارے یہودیوں نے اور مال دار لوگوں نے محض سیاسی اور مالی اغراض کے لیے اس دعوت کی تائید کی۔ شبتائی کی آواز یورپ، پولینڈ، جرمنی، ہالینڈ، انگلستان، اٹلی اور شمالی افریقہ کے علاقوں تک پھیل گئی۔ ازمیر میں یہودی وفد کے ساتھ شبتائی کی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایڈریانوپل، صوفیہ، یونان اور جرمنی کے یہودی جوک در جوک اپنے مسیح منتظر کی زیارت کے لیے آنے لگے۔ ان وفود نے اسے جو ہار پہنائے ان پر لکھا ہوا تھا تاج ملک الملوک، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ کا تاج۔ پھر شبتائی نے پوری دنیا کو 88 حصوں میں تقسیم کیا اور ان میں سے ہر حصے کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیا، کیونکہ اس کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ فلسطین میں بیٹھ کر پوری دنیا پر حکمرانی کرے گا۔ اس سلسلے میں اس کا کہنا تھا، میں بشریت کے حاکم سلیمان بن داؤد کی نسل سے ہوں اور میں خیال کرتا ہوں کہ القدس میرا قصر شاہی ٹھہرے گا۔ شبتائی نے اپنے اس خطبے سے سلطان محمد رابع کے نام کو نکال دیا، جو خطبہ وہ یہودیوں کے کنیسہ میں دیا کرتا تھا۔ سلطان کے نام کی جگہ اپنے نام کا خطبہ جاری کر دیا اور اپنے آپ کو سلطان السلاطین اور سلیمان بن داؤد کے نام سے موسوم کرنے لگا، جس کی وجہ سے عثمانی حکومت کی توجہ اس کی طرف مبذول ہو گئی۔ شبتائی یہودیوں کے حاخامی فرقہ کے بہت سارے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن گیا۔ انہوں نے اس کے خلاف سلطان سے شکایت کی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ شبتائی فلسطین میں یہودی مملکت کے قیام کے لیے بغاوتی تحریک کے قیام کی نیت رکھتا ہے۔ شبتائی فتنہ کی شدت کے نتیجے میں وزیر احمد کو برولی، جو ایک طاقتور انسان تھے، اس کی گرفتاری کے احکام صادر کر دیے اور اسے قید کر دیا گیا۔ 2 ماہ تک وہ جیل میں رہا، پھر اسے جزیرہ غالی پولی کے قلعے در دانیال میں منتقل کر دیا گیا۔ اس کی بیوی اور اس کے کاتب خاص کو اجازت دے دی گئی کہ وہ بھی اس کے ساتھ سکونت اختیار کر لیں۔ اسے اس قلعے میں امیروں جیسی مجلس میسر آئی۔ اس کی ملاقات کے لیے پہلے سے اجازت لینا لازم تھی، اس لیے زیارت کو آنے والے کئی دنوں تک انتظار میں رہے۔ اس کی بیوی زائرین مرد و خواتین کے ساتھ بڑی نخوت و غرور سے ملکہ کی طرح سلوک کرتی تھی اور اس کی زیارت کے لیے پوری دنیا سے یہودی جوک در جوک آتے تھے۔ شبتائی پر ایڈریانوپل کی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا۔ اس طرح کہ سلطان نے نائب صدر اعظم کی سربراہی میں ایک عملی
ایک علمی اور انتظامی ادارہ تشکیل دیا جس کی 2 شخصیات ممبر تھیں، ایک شیخ الاسلام یحییٰ افندی منقری زادہ اور دوسرا بڑے علماء میں سے ایک جلیل القدر عالم شاہی محفل کے امام محمد افندی وانلی، جبکہ مترجم کا کردار ترکی طبیب مصطفیٰ حیاتی نے ادا کیا جو ہسپانوی زبان کو اچھی طرح جانتے تھے۔ سلطان نے قاضی کو یہ حکم دیا کہ اس مسئلے کو دولت عثمانیہ کے حوالے سے لیا جائے اور اسے میرے گوش گزار کیا جائے گا۔ الغرض بادشاہ قریب کے کمرے میں بیٹھ گیا جہاں وہ ترجمان کی آواز کو بآسانی سن سکتا تھا۔ ترجمان کی وساطت سے شبتائی سے کہا گیا، تیرا دعویٰ ہے کہ تو مسیح منتظر ہے، اگر یہ سچ ہے تو ہمیں اپنا معجزہ دکھا۔ ہم تیرے کپڑے اتار کر تجھے ننگا کرتے ہیں، پھر ہمارے ماہر تیر انداز تجھ پر تیر اندازی کرتے ہیں، اگر تجھے تیر نہ لگے تو سلطان تیرے دعوے کو قبول کر لے گا۔ شبتائی سمجھ گیا کہ کیا کہا گیا ہے، اس نے اس بات سے انکار کر دیا کہ وہ مسیح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس نے کہا، لوگوں نے مجھ پر بہتان لگایا ہے، اس پر اسلام پیش کیا، چنانچہ وہ محمد عزیز آفندی کے نام سے اسلام میں داخل ہوا اور عثمانی حکام سے مطالبہ کیا کہ اسے اجازت دی جائے کہ وہ یہودیوں کو اسلام کی دعوت دے، چنانچہ اسے اجازت دے دی گئی اور اس نے فرصت پا کر یہودیوں کو پھر سے اپنی طرف بلانا شروع کر دیا اور انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ اتحاد قائم کریں، بظاہر اسلام قبول کر لیں اور بباطن اپنے عقیدے پر قائم رہیں، یہودی مملکت کے قیام کے لیے کوشاں رہیں۔ شبتائی اور اس کے ساتھی خفیہ طریقے سے اپنے دین موسوی کی ابتدا کرتے رہے اور صہیونیت کے لیے بڑے رازداری سے کوشاں رہے، لیکن بظاہر وہ اسلام کے ساتھ وابستہ رہے اور ترکوں کے سامنے صلاح و تقویٰ کی ایکٹنگ کرتے رہے۔ شبتائی اپنے پیروں کو کہا کرتا تھا، اس کی مثال موسیٰ علیہ السلام کی سی ہے جنہیں مجبوراً ایک عرصے تک فرعون کے محلات میں رہنا پڑا۔ یہ سلسلہ ایک عرصے تک جاری رہا، لیکن بالآخر قودی چشمہ نامی ایک کنیسہ کے اندر سے اسے اس حال میں گرفتار کیا گیا، وہ عورتوں کے جھرمٹ میں شراب نوشی کر رہا تھا اور یہودی نغمہ گائے جا رہے تھے، اس کے ساتھ کئی اور یہودی بھی تھے۔ اس کے علاوہ اس پر یہ الزام بھی تھا کہ وہ مسلمانوں کو مذہب بیزاری کی دعوت دیتا ہے اور انہیں ایمان و یقین کی راہ ترک کرنے پر اکساتا ہے۔ الغرض شبتائی اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے سزا دینے کا ارادہ کیا گیا۔ اگر شیخ الاسلام مداخلت نہ کرتے تو اس کا سر قلم کر دیا جاتا، لیکن شیخ الاسلام نے اس کے قتل پر یہ اعتراض کیا کہ اگر اس حیلہ ساز کو قتل کر دیا گیا تو یہ انسانیت میں ایک جھوٹ کا سبب بن جائے گا اور اس کے مرید دعویٰ کرنے لگیں گے کہ اسے آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ انہیں صلیب دے کر قتل کر دیا گیا، چنانچہ اسے البانیہ کے 2 سجنوں کی طرف جلاوطن کر دیا گیا۔ یہ واقعہ 1673 عیسوی کے موسم گرما کا ہے۔ جلاوطنی کے 5 سال بعد وہ بدعقیدہ مکار یہودی اپنی طبی موت مر گیا، لیکن شبتائی کا عقیدہ سالونیک فرقوں میں بدستور موجود رہا اور اس کے پیروں نے طرح طرح کے مکر و فریب کر کے نئے عقائد اور نئی رسوم گھڑ دیں، اور اس مکاری کی فکر نے ایک الگ مکتب فکر کو جنم دیا۔ شبتائی مکار نے ڈونما عقیدہ کو 18 دفعات میں ترتیب دیا، ان میں سے 16ویں اور 17ویں دفعات ڈونما عقیدہ کی اہم ترین دفعات شمار ہوتی ہیں۔ دفعہ نمبر 16 سے اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ضروری ہے کہ ترکوں کے طور طریقے اور عادات کو اچھی طرح اپنایا جائے تاکہ ان کی نظروں سے بچا جا سکے۔ ضروری ہے کہ میرے ماننے والوں میں سے کوئی شخص رمضان کے روزوں اور قربانی سے کسی تنگی کا اظہار نہ کرے
لوگوں کے سامنے ان تمام امور کا بجا لانا ضروری ہے جس کا بجا لانا واجب ہے۔ 17ویں صدی دفعہ میں یہ بات مذکورہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ نکاح کرنا قطعی ناجائز ہے۔ شبتائی وہ پہلا یہودی شمار ہوتا ہے جس نے بنی اسرائیل کی فلسطین واپسی کی بشارت دی، حالانکہ امر واقع یہ ہے کہ اس کی یہ جھوٹی تحریک دینی تحریک سے کہیں زیادہ دولت عثمانیہ کے اقتدار کے خلاف سیاسی تحریک شمار ہوتی ہے۔ اس گروہ نے عثمانی معاشرے میں اسلامی قدروں کو پامال کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور الحاد مغربی افکار و نظریات کو پھیلانے اور ماسونی خیالات کی اشاعت کے لیے عملی اقدامات کیے۔ اس گروہ نے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ مسلمان عورتوں کو حجاب ترک کرنے پر آمادہ کریں تاکہ وہ مردوں کے ساتھ آزادانہ میل میلاپ رکھیں۔ بالخصوص اسکولوں میں جمعیت اتحاد و ترقی کے کئی ارکان نے اس گروہ کی سرگرمیوں میں ان کا ساتھ دیا اور ان کے مختلف تہواروں میں شریک ہوئے۔ ڈونما فرقے کے یہودیوں نے سلطان عبدالحمید مخالف قوتوں کی خوب مدد کی اور وہ تحریک جو سالونیک میں سلطان کی برطرفی کے لیے شروع ہوئی اور جس کے شرکاء کو جوان افسروں کے افکار کا نام دیا گیا، یہودیوں نے ان کو پوری مدد دی اور یہ لوگ ایسی تحریکوں کی ہمیشہ مدد کرتے رہے، حتیٰ کہ آج بھی وہ ایسے لوگوں کی پشت پناہی میں مصروف ہیں۔ ان لوگوں کے اپنے اخبار ہیں اور نشر و اشاعت میں ان کا بڑا اہم کردار ہے۔ انہوں نے دولت عثمانیہ کی معاشی حالت کو بد سے بدتر بنانے کی پوری سعی کی اور زندگی کے تمام پہلوؤں کو تباہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ یہ لوگ جمعیت الاتحاد و ترقی کو اپنے کنٹرول میں لینے میں کامیاب ہو گئے۔ سلطان عبدالحمید ڈونما فرقے کی حقیقت سے واقف تھے۔ اس حقیقت کو جنرل جواد رفعت اطلخان یوں بیان کرتے ہیں: پوری ترک تاریخ میں وہ واحد شخص جو صہیونیت اور شبتائیت کی حقیقت، ترکوں اور اسلام کے لیے ان کے نقصانات اور ان کے خطرات سے پوری طرح واقف تھا، اور جس نے ایک طویل عرصے تک ان کی سازشوں کو ناکام بنانے کی سر توڑ کوشش کی، وہ ہے ترکی کا عظیم سلطان یعنی سلطان عبدالحمید ثانی۔ انہوں نے ان خطرناک تنظیموں کا 33 سال تک بڑی عقل مندی، عزم اور عبقریت اور حیرت افزا حوصلے کے ساتھ مقابلہ کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ عبدالحمید یعنی سلطان عبدالحمید ثانی نے ڈونما تحریک کو ولایت سالونیک تک محدود کرنے اور اسے آستانہ تک نہ پہنچنے سے روکنے کے لیے ضروری اقدامات کیے تاکہ یہ تحریک پورے ملک میں نہ پھیل جائے اور ان کی کارروائیوں سے لوگوں کو بچایا جا سکے۔ سلطان عبدالحمید کی طرف سے اس تحریک کا راستہ روکنے کی کامیاب کوشش کی گئی، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے ان کی مخالف حکمت عملی کو اختیار کیا اور عوام الناس اور فوج کو ان سے بدظن کرنے لگے۔ ڈونما تحریک کے بارے عبدالحمید کے اس موقف کو نتیجہ میں یہ لوگ انہیں برطرف کرنے کے لیے ماسونی مجالس سے تعاون کرنے لگے اور انہوں نے اس مقصد کے لیے حریت، جمہوریت، عبدالحمید ڈکٹیٹر کو برطرف کرو جیسے نعروں کو کام میں لا کر فوج کی صفوں میں افتراق و انتشار اور تمرد و بغاوت پھیلانے کے لیے کوشش کی۔ اس سے مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ فلسطین میں صہیونی حکومت کے قیام کا خواب شرمندہ تعبیر ہو۔ ڈونما کے یہودیوں نے بین الاقوامی یہودی منصوبوں کو نافذ کرنے کے لیے پہلی اینٹ رکھی۔ سلطان عبدالحمید اور عالمی یہودی لیڈر ہرٹزل۔ عالمی صہیونی یہودی تحریک کا لیڈر تھیوڈور ہرٹزل یہودی مسئلے میں یورپ کے عیسائی ممالک جرمنی، برطانیہ اور فرانس سے تائید حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور ان ملکوں سے دولت عثمانیہ پر دباؤ ڈلوایا تاکہ سلطان عبدالحمید سے ملاقات کرے اور اس سے فلسطین کا مطالبہ کرے۔
دولت عثمانیہ متعدد مالی مشکلات کا سامنا کر رہی تھی۔ عثمانی قلمرو کے مختلف علاقوں میں اقتصادی حالت کچھ اچھی نہیں تھی۔ اسی وجہ سے یورپ کے قرض دہندہ ملکوں نے ایک یورپی مالی کمیشن عثمانی ترکی میں بھیجنا ضروری قرار دیا تاکہ یہ مشن اقتصادی صورتحال کا جائزہ لے کر اپنے قرضوں کی ضمانت حاصل کر سکے۔ اسی وجہ سے عبدالحمید نے اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کی۔ یہودیوں کے بارے عبدالحمید کی پالیسی پر اثر انداز ہونے کے لیے ہرٹزل کے سامنے یہ واحد راستہ تھا۔ اس بارے ہرٹزل اپنی یادداشتوں میں کہتا ہے: ہم پر لازم ہے کہ ہم 20 ملین ترکی لیرہ ترکی کی اقتصادی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے خرچ کریں، ان میں سے 2 ملین فلسطین کی قیمت کے طور پر اور باقی عثمانی ترکی کو قرضوں کی ادائیگی سے آزاد کرانے کے لیے تاکہ یورپی مشن سے نجات حاصل کی جا سکے۔ ہم اس کے علاوہ سلطان کو جو جدید قرضے مطلوب ہوں گے وہ بھی پیش کریں گے۔ ہرٹزل نے جرمنی، آسٹریا، روس، اٹلی اور برطانیہ کے ذمہ دار عہدیداروں کے ساتھ گہرے روابط قائم کیے۔ ان روابط کا مقصد سلطان عبدالحمید کے ساتھ مذاکرات کی راہ ہموار کرنا تھا۔ اس سلسلے میں اس کے ایک دوست لانڈو نے 21 فروری 1869 کو یہ مشورہ دیا کہ برید الشرق اخبار کے مدیر اعلیٰ نیولنسکی کی خدمات حاصل کرے۔ ہرٹزل نے اسی سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے نیولنسکی سے کہتا ہے: اگر فلسطین ہمیں مل جائے تو ہم ترکی کو مالا مال کر دیں گے۔ اگر نیولنسکی ہماری ملاقات عبدالحمید سے کروا دے اور وہ ہمارے مطالبات مان لیں تو ہم ترکی کو بے تحاشا دولت پیش کریں گے اور اس کی اقتصادی صورتحال کو بہترین بنا دیں گے۔ ہم سلطان کی ملکیت ان اراضی کو ہنری قانون کی ضمانت کے تحت خرید لیں گے، باوجود اس کے کہ شاہی اقتدار اور خاص ملکیت کے درمیان کسی طرح کا بیان فرق موجود نہیں ہے۔ 1896 میں ہرٹزل نے قسطنطنیہ کا دورہ کیا۔ اس دورے میں نیولنسکی نامی شخص بھی اس کے ساتھ تھا، جس کے سلطان عبدالحمید کے ساتھ دوستانہ مراسم تھے۔ نتیجتاً نیولنسکی نے ہرٹزل کی آرا کو قصر یلدز تک پہنچانے کا اہتمام کیا۔ نیولنسکی اور سلطان عبدالحمید کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ سلطان نے نیولنسکی سے کہا: کیا اس بات کا امکان ہے کہ یہودی فلسطین کے علاوہ کسی اور علاقے میں قیام پذیر ہو جائیں؟ نیولنسکی نے جواب دیا: فلسطین یہودیوں کے لیے پہلی گود کی حیثیت رکھتا ہے، اس وجہ سے یہودی صرف فلسطین کی طرف لوٹنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ سلطان نے اس کے جواب میں کہا: فلسطین صرف یہودی نسل کی ہی پہلی گود نہیں بلکہ یہ تمام ادیان کے لیے پہلی گود کی حیثیت رکھتا ہے۔ نیولنسکی نے کہا: اگر فلسطین یہودیوں کو نہ دیا گیا تو ان کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ ارجنٹائن چلے جائیں۔ سلطان عبدالحمید نے اس کے دوست نیولنسکی کے ذریعے ہرٹزل کے نام اپنا خط ارسال کیا اور کہا: اپنے دوست ہرٹزل کو بتا دو کہ اب اس موضوع پر مزید بات نہیں ہوگی، کیونکہ میں مقدس زمین کی ایک بالشت سے بھی دستبردار نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ میری ملکیت نہیں بلکہ میری قوم کی ملکیت ہے۔ اس سرزمین کی خاطر میرے آباء و اجداد نے جنگیں لڑی ہیں اور اسے اپنے خون سے سینچا ہے۔ یہودی اپنے کروڑوں روپے اپنے پاس رکھیں۔ جب میرا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا تو انہیں فلسطین بغیر کسی معاوضے کے مل جائے گا، لیکن اس ملک کو پڑا پڑا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہمارے جسم کو ریزہ ریزہ کیا جائے۔ ہاں، جیتے جی میں اپنے جسم کو ریزہ ریزہ نہیں ہونے دوں گا۔